बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़ुबैर अली खान हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान में इस वक्त जो अदलिया का हाल है वो तो सबके सामने है, लेकिन आए रोज़ जिस तरह अदालतों की और जजेस की तौहीन की जाती है, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की तारीख में इस तरह की जजेस की तौहीन और इस तरह अदालतों की तौहीन जो है वो की जा रही होती है। जज इस तरह फारग किए जा रहे हैं जिस तरह एक चपरासी को भी नौकरी से इस तरीके से फारग नहीं किया जा सकता जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को बरतरफ कर दिया गया है। ये एक बड़ी अजीब सूरत हाल है, इस पर कुछ बात करेंगे। और दूसरा इंपॉर्टेंट नुकता, फील्ड मार्शल आसम मुनीर से डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा मुतालबा सामने आया है। उसके कुछ मजीद जो मजीद डिफरेंट एंगल्स हैं वो उसके ऊपर भी रोशनी जरूर डालेंगे। मैंने कल भी इसके ऊपर वीलॉग किया था और मैंने आपको बताया था कि थोड़ी सी मजीद इसको एलोबरेट करने की कोशिश करेंगे, मजीद इसके ऊपर रोशनी डालेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो खेली जा रही है और पाकिस्तान की इतनी अहमियत क्यों हो चुकी है। और आगे आने वाले दिनों में जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं वो क्या सोच रहे हैं, जो इस वक्त फौज के अंदर जो चीजें चल रही हैं वो क्या महसूस की जा रही हैं, मेरा अपना क्या एनालिसिस है, वो सारी मालूमात आपके सामने रखेंगे। अपने फीडबैक से जरूर आगाह करते रहा करें। फीडबैक जो है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे लोग जो हैं वो इस चीज़ का शिकवा भी कर रहे थे कि वीलॉग्स जो हैं वो रेगुलर नहीं आ रहे। अब मेरी कोशिश है कि रेगुलर वीलॉग्स जो है वो उसका सिलसिला इसी तरीके से जारी रहे। दूसरा इंपॉर्टेंट नुकता ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो ये भी पूछ रहे हैं कि जो पुराना चैनल है वो क्यों उसके ऊपर वीलॉग्स नहीं आ रहे। तो अब पुराने चैनल को भूल जाएं, अब ये नया चैनल है, इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जो है वो जरूर दबाइए ताकि आपको नए आने वाली वीडियो जो है वो पहुंच सके। और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि पुराने चैनल के ऊपर जो सब्सक्राइबर्स थे उसकी तादाद हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द उस तादाद को हम मीट कर पाए। सबसे पहले तो तारिक महमूद जहांगीरी साहब की जिस तरीके से बरतरफ किया गया, उनका सबसे बड़ा जो गुनाह था वो गुनाह ये था कि वो इंसाफ दे रहे थे, इंसाफ के तकाजे पूरे करने की कोशिश कर रहे थे। जो इस्लामाबाद के 3 हल्के हैं उसके जो ट्रिब्यूनल के सरबराह थे वो तारिक महमूद जहांगीरी साहब थे। उनको धमकियां भी दी जाती रहीं, उनको मुख्तलिफ तरीकों से जिच भी किया जाता रहा। मेरा ख्याल है कि वो अब खुलकर सामने आएंगे और उसके ऊपर बात भी करेंगे। माजी में हमने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे, मेरे जहन से उनका नाम अब निकल चुका है, वो जो अरशद शरीफ शहीद केस भी उन्होंने लिया था और जिन्होंने ये इल्जाम आयद किया था अपनी तकरीर के अंदर कि ISI के जो जर्नल है वो बराह रास्त जो है वो अदलिया के ऊपर दबाव डालती है। वो एक जज थे जिन्होंने पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी के ऊपर उस वक्त इल्जाम लगाया था जब DGISI जनरल फैज हमीद थे। इस वक्त जो ISI के ऊपर जो इल्जाम हैं कि किस तरीके से वो अदलिया के ऊपर अंदर मुदाखलत कर रहे हैं, अदलिया के ऊपर दबाव डाल रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस, एक नहीं 5 जजेस ये खत जो है वो लिख चुके हैं और वो बता चुके हैं कि किस तरीके से अदलिया को इस वक्त दबाव में डाला जा रहा है। एक इमरान खान ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक जज इमरान खान की हुकूमत ने, एक जज यानी जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में रेफरेंस दायर किया था। तो तमाम लोगों ने आसमान जो है वो सर के ऊपर उठा लिया था कि ये एक फर्ज तनाज जज के खिलाफ कार्रवाई है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से 4 जजेस जो हैं वो मुस्ताफी हो चुके हैं और उनकी मुस्ताफी होने की वजह वही दबाव है जो कि माजी में भी चलती आ रही थी। तो क्या जो माजी का जो रजीम के ऊपर तनकीद की जाती थी, अब वो तनकीद क्यों नहीं की जा रही? क्यों अब उन तमाम लोगों की जुबान बंदी हो चुकी है? क्यों वो तमाम लोग अब खामोश हैं? क्यों वो तमाम लोग अब जो है वो भंगड़े नहीं डाल रहे और वो रोला नहीं डाल रहे, वो स्यापा नहीं कर रहे? लेकिन उस वक्त उनको एस्टैब्लिशमेंट की, फौज की मुदाखलत भी नजर आ रही थी। अब उनको फौज जो है वो बड़ी अच्छी लग रही है। मेरे ख्याल से ये मुदाखलत उनके फेवर में है, उनकी सियासी जमातों के फेवर में है, तो इसलिए ये किया जा रहा है। इस सारी सूरत हाल को मैं समअप करते हुए आखिरी बात ये कहूंगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस में से एक जज को फारिग कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2 जजेस ने पहले इस्तीफा दिया, एक जज जो है वो इनकमिंग चीफ जस्टिस थे, बाकी 2 जजेस जो थे उन्होंने बाद में इस्तीफा दिया, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 4 जजेस मुस्ताफी हो चुके हैं। इस वक्त अदालतों का ये हाल है और तमाम लोग खामोशी से देख रहे हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा के बाद याहिया अफरीदी ने जो अदालतों का हाल कर दिया है, तो वो इमरान रियाज भाई जो हमेशा कहते हैं कि बारी बारी सबकी बारी, ये वो सहाफियों के बारे में कहते हैं और अब ये लगता है कि जजेस की भी बारी बारी सबकी बारी, क्योंकि जजेस को जिस तरीके से बरतरफ किया जा रहा है, एक जूनियर जज उठकर ये कहता है कि तुम इस ओहदे के लिए अहल नहीं हो। ये तो ऐसे ही है कि कोर कमांडर उठकर ये कहे कि आर्मी चीफ जो है वो फौज की सरबराही करने का अहल नहीं है, तो इसलिए उसको फारग कर दिया जाए। तो अब जजेस की औकात इस तरह कर दी है। आलिया नीलम साहिबा ने भी कल कुछ रिमार्क्स दिए थे कि जजेस, ये जो पटवारी है वो इतने ताकतवर हो गए हैं। मेरे ख्याल से कि पटवारी तो पहले से ही ज्यादा ताकतवर थे, अब जजेस से ज्यादा ताकतवर जो है वो अर्दली और क्लास 4
جو ہے وہ زیادہ طاقتور ہے، اور ان ججز نے جس طریقے سے ہمیشہ سے یہ میں اس رجیم کی بات نہیں کر رہا، پچھلے 75 سالوں سے تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، ہمیشہ ججز نے فوج کی جو ہے وہ ٹاؤٹ گیری کی ہے، سہولت کاری کی ہے، اور انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے لیے راستے کھولے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو نظریہ ضرورت دیا ہے، اور پاکستان کی تاریخ میں یہ جو کالا کوٹ ہے یہ بنیادی طور پر عدلیہ کے منہ کے اوپر ایک کالخ ہے جو کہ ان ججز نے اپنے منہ کے اوپر ملی ہوئی ہے۔ میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ یہ بانج عدلیہ ہے، اس بانج عدلیہ سے انصاف کی توقع نہ کی جائے۔ جو لوگ اس بانج عدلیہ کو انصاف کی توقعات ان سے رکھتے ہیں وہ بنیادی طور پر اس نظام کو بچاتے ہیں۔ پاکستان کو اگر تبدیلی لانی ہے تو اس نظام سے چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا۔ پاکستان ریفارمز کے ساتھ اب بہتر نہیں ہو سکتا، یہاں پر انقلاب کی ضرورت ہے، اور وہ انقلاب جو ہے وہ کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے۔ ریفارمز کے ذریعے اب پاکستان کے ادارے، پاکستان کا مستقبل کوئی روشن نظر نہیں آتا۔ دوسری خبر کے اوپر آپ سے تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں، جس کے اوپر کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ جو جنرل عاصم منیر صاحب ہیں ان کا امریکہ کا دورہ، اور اس دورے سے متعلق رائٹرز کی خبر، اور اس رائٹرز کی خبر کو پھر تشہیر کرنا، پھر شائع کرنا جنگ اخبار کی جانب سے اور ان ٹاؤٹ صحافیوں کی جانب سے جو کہ میرا خیال ہے کہ پانی بھی اسٹیبلشمنٹ کی یا پارا کی مرضی کے بغیر نہیں پیتے، وہ ٹویٹر کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر، اور وہ میڈیا ہاؤسز جو چھوٹی سی چھوٹی خبر بھی ISPR سے پوچھے بغیر نہیں لگاتے، انہوں نے اس رائٹرز کی خبر کا حوالہ لگا دیا اور خبر شائع کر دی، تو دال میں تو کچھ کالا ضرور ہے۔ کبھی امکان ہے کہ یہ جو خبر ہے یہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے خود فیڈ کروائی ہو۔ اب یہ خود کیوں فیڈ کروائی جا سکتی ہے، کیوں کروائی جا رہی ہے، اس کے اوپر بھی تھوڑی سی میں آپ کو انفارمیشن بھی دے دوں کہ اس وقت پاکستان کی جو فوج ہے وہ اس چیز کی متحمل نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کی سرزمین پر جائے، جس سے یہ تاثر ملے گا کہ اسرائیل کی سرحد کی حفاظت کرنے کے لیے پاکستان کی جو افواج ہے وہ استعمال کی جائے گی۔ اب مختلف بیانیے بناتے ہوئے آپ کو دیکھا ہوگا کہ علامہ طاہر اشرفی صاحب بھی نظر آئے، بہت سارے اور بھی لوگ نظر آئیں گے کہ وہاں پر جو ہے وہ ہمارا حماس کی جو ڈی ویپنائزیشن ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، تو پتہ نہیں پھر یہ فوج جو ہے وہ وہاں پہ اسرائیل میں غازہ میں DHA بنانے جا رہی ہے، اور ان سے کیا کام لینا ہے؟ یہ کوئی DHA میں تو بنانے میں تو یہ ماہر ہے، یہ سب کو معلوم ہے، وہاں پر کوئی پل تو نہیں بنانے، وہاں سکول تو نہیں بنانے، وہاں اسپتال تو نہیں بنانے، وہاں کوئی DHA تو نہیں بنانے، وہاں پہ کوئی سیمنٹ کی فیکٹریاں نہیں لگانی، بیکریوں کا کاروبار نہیں کرنا، وہاں پہ اسرائیل آپ سے جو اور امریکہ جو کروائے گا وہ آپ نے چپ کر کے کرنا ہے۔ لیکن اس وقت ادارے کے اندر ادارہ اس چیز کا متحمل نہیں ہے، اور چونکہ پاکستان کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، خاص طور پر جو اپارا ہے، اس نے بڑی زبردست لابنگ کر کے ڈونلڈ ٹرمپ کو رام کر لیا تھا، اور بند کمروں کے اندر کچھ ایسی یقین دہانیاں کروا دی تھی اس وقت، کیونکہ اس وقت امریکہ کی حمایت کی ضرورت تھی۔ اگر امریکہ فوج کی حمایت نہ کرتا تو پھر عمران خان کا جن جو ہے اس کو قابو کرنا ناممکن ہو جاتا پاکستان کی فوج کے لیے، اس لیے ان بند کمروں میں کچھ ایسی یقین دہانیاں کروا دی جو کہ ہمیشہ کی طرح پاکستان کی فوج پہلے یقین دہانی کرواتی ہے، ڈالر لیتی ہے، اور ڈالر کے بعد پھر مکر جاتی ہے، اور ایک بار پھر یہ امریکہ کو دھوکہ دے رہے تھے، اور اسی دھوکے کے نتیجے میں اب صورتحال جو ہے بڑی تبدیل ہوئی ہے۔ یہ دھوکہ جب دیا گیا، پہلے یقین دہانی کروائی، اور پھر واپس آتے ہی آپ نے دیکھا کہ TLP کا احتجاج ہوا، اور TLP کا احتجاج، TLP کی جو باغ دوڑ ہے کس کے پاس ہے، ان کو who pulls the strings of TLP، سب جانتے ہیں وہ کٹ پتلیاں ہیں، وہ اپارا کے اشاروں کے اوپر ناچتے ہیں۔ تو TLP نے احتجاج کیا، خون خرابہ ہوا، اور ایک پرتشدد احتجاج کروایا، حالانکہ اس وقت اس احتجاج کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ امریکہ کو یہ بتایا گیا کہ دیکھیں جی پاکستان میں بڑی حالات خراب ہیں، اور ہم یہ جو یقین دہانیاں آپ کو کروائی گئی ہیں یہ اس کو ابھی فوری طور پر پورا نہیں کیا جا سکتا۔ پھر اس کے بعد اب دباؤ بڑھنا جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات، دوسری جو ملاقات ہوئی تھی فیلڈ مارشل عاصم منیر کی، اس کے بعد جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ عاصم منیر کی تعریفوں میں آرٹیکلز بھی چھاپ رہا تھا۔ اس کے بعد جو ہے وہ نہ ہی عمران خان کی خبر کو اتنی کوریج مل رہی تھی، انٹرنیشنل میڈیا کی بات کر رہا ہوں، نہ ہی عمران خان کی ملاقاتوں کے اوپر کوئی اتنے زیادہ سوالات ہو رہے تھے، نہ پروگرامز ہو رہے تھے۔ عمران خان کی ملاقاتوں تو تقریباً 9-10 مہینوں سے بند ہے، لیکن اب دوبارہ سے انٹرنیشنل میڈیا نے عمران خان کے انٹرویوز، عمران خان کے بچوں کے انٹرویوز، ان کی بہنوں کے انٹرویوز چھاپنا، اور ان کی سٹوریز کو، ملاقاتیں نہ ہونے کو بہت زیادہ فلیئر اپ کر رہے ہیں انٹرنیشنل میڈیا۔ یہ اسی وجہ سے کر رہا ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا کے ذریعے، اور پھر اقوام متحدہ کی جو ہیومن رائٹس کا سیل ہے اس کی بھی سٹیٹمنٹ جاری ہونا، یہ ساری پاکستان کی فوج کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ دیکھیں اگر ہمیں معلوم ہے کہ آپ پاکستان کے اندر جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن کر رہے ہیں، جو پاکستان میں سیاستدانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، پھر ہم اس طرف سے آپ کے اوپر دباؤ ڈالیں گے۔ تو یہ سارا کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ وہ عمران خان کا خوف دلایا جا رہا ہے کہ یہ اگر تم نے یہ مطالبات نہ مانے تو پھر عمران خان کو
رہا بھی کروانے کا مطالبہ بھی آ سکتا ہے. تو بنیادی طور پر اس وقت فوج کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کیونکہ امریکہ جانتی ہے کہ یہ بزدل، بگوڑی اور ڈالری فوج ہے، اس لیے ان کو یہی زبان جو ہے وہ سمجھ آتی ہے. یہ پہلے کمٹمنٹ کرتے ہیں، پھر کمٹمنٹ سے مکر جاتے ہیں. تو اب پاکستان کی فوج ایک بار پھر مکرنے کی کوشش کر رہی ہے. فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب تو شاید نہ مکر سکیں، لیکن یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے کہ جو اگر فیصلہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے لے لیا تو پھر ان کے مستقبل کے حوالے سے بھی چیزیں جو ہیں وہ اس کے اوپر بھی بہت بڑا سوال ہوگا، کیونکہ پاکستان کی فوج یہ اس چیز کی متحمل نہیں ہو سکتی کہ اسرائیل کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے پاکستان کا سپاہی جو ہے وہ جا کر وہاں پر کھڑا ہو. یہ ایک بہت بڑا پاکستان کی فوج کی ساکھ کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہوگا. اس کا متحمل میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی فوج ہو سکتی ہے. لہٰذا جو فیلڈ مارشل ہیں وہ بہت بری طرح پھنس چکے ہیں. وہ اگر امریکہ کو دی گئی یقین دہانیوں پر عمل درآمد کرواتے ہیں تب بھی ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اگر نہیں کرواتے تو تب بھی ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. تو دونوں صورتوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بنیادی طور پر رضیہ جو ہے وہ غنڈوں میں پھنس چکی ہے. اب یہ رضیہ کیا فیصلہ لیتی ہے اس سے آنے والے دنوں میں جو ہے وہ معلوم ہو جائے گا. لیکن رضیہ جو ہے وہ ہمیشہ کی طرح پاکستان کی جو رضیہ ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ یقین دہانی کر کے پھر غائب ہو جاتی ہے، اور اسی طرح پاکستان کی فوج نے اس بار بھی کیا ہے. آخر میں کچھ ایسی معلومات جو کہ ہوش اڑانے کے لیے کافی ہے پاکستان کے حکام کے لیے، لیکن پاکستان کے حکام میرے خیال سے بھنگ پی کر اور سوئے ہوئے ہیں، ستو پیے ہوئے ہیں، اور ان کی اپنی معیشت بہتر ہے اس لیے ان کو سب اچھا نظر آ رہا ہے. یہ ڈی جی ایف آئی اے جو ہے انہوں نے پارلیمنٹ میں کچھ معلومات شیئر کی ہیں، جو کہ انہوں نے یہ بتایا کہ اس سال جو ہے وہ تقریباً 24,000 پاکستانی جو ہے وہ کمبوڈیا گئے، اور جس 24,000 پاکستانیوں میں سے 12,000 پاکستانی جو ہے وہ کمبوڈیا سے واپس نہیں آئے. تو یہ بتا رہا ہے کہ یہ 24,000 لوگ صرف اس سال یہ کمبوڈیا گئے. کمبوڈیا کوئی اتنا بڑا ملک نہیں ہے، یہ نہ اتنا ترقی یافتہ ملک ہے کہ جہاں پر کوئی فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں، یا کوئی فیکٹریاں تو خیر لگی ہیں لیکن کوئی ایسا بڑا ملک نہیں ہے کہ جہاں پر روزگار کے مواقع ہوں پاکستانی نوجوانوں کے لیے. کمبوڈیا کے راستے جو ہے وہ ڈنکی لگا کے غیر قانونی طور پر یورپ اور دیگر ممالک کا رخ کیا جاتا ہے. یہ اس سال 24,000 پاکستانی جو ہے وہ کمبوڈیا کے گئے، جس میں سے 12,000 افراد جو ہے وہ تاحال واپس نہیں آئے. برما میں سیاحتی ویزے پر 4,000 افراد گئے، 2,500 افراد جو ہے وہ ابھی تک واپس نہیں آئے. گزشتہ سال میں غیر قانونی جانے والے افراد میں پاکستان ٹاپ 5 ملکوں میں شامل ہے. یہ ڈی جے ایف آئی اے کی پارلیمنٹ کی کمیٹی کو بریفنگ ہے. اور گزشتہ برس 8,000 افراد غیر قانونی طور پر یورپ گئے. اس سال تعداد 4,000 ہو گئی ہے. اب تک مجموعی طور پر 56,000 پاکستانیوں کو بھیک مانگنے کے باعث سعودی عرب نے ڈیپورٹ کیا. دبئی اور جرمنی نے ہمارے یہ سرکاری پاسپورٹ پر ویزا جو ہے وہ فوری کر دیا ہے. اور اس سال 51,000 لوگوں کو آف لوڈ کیا گیا مختلف ایئرپورٹس کے اوپر سے پاکستان کے، اور 24,000 افراد کو صرف سعودی عرب نے بھیک مانگنے پر ڈیپورٹ کیا. دبئی نے بھی اس سال 6,000 پاکستانیوں کو بھیک مانگنے پر ڈیپورٹ کیا. آذربائیجان نے 2,500 پاکستانی بیکاریوں کو ڈیپورٹ کیا. لوگ عمروں کے نام پر یورپ جانے کی کوشش کر رہے ہیں، ثبوت کے ساتھ آف لوڈ کیا. عمرے کے نام پر لوگوں کے پاس یورپ جانے کے ڈاکومنٹس موجود تھے، اسی لیے ان کو آف لوڈ کیا گیا. یہ ڈی جے ایف آئی اے کی پارلیمنٹ کی جو داخلہ کی کمیٹی ہے اس کو بریفنگ تھی، اور یہ پاکستان کے مستقبل کی عکاسی کرتی ہے کہ جہاں پر پاکستان کے نوجوان خطروں میں اپنی جان کو ڈالتے ہوئے پاکستان سے بھاگنے کو ترجیح دے رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف پاکستان کی اشرافیہ، پاکستان کا ایلیٹ وہ یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان اب ترقی کے نئے منازل طے کرے گا. اگلے ولاگ تک مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. ولاگ کے اوپر اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.